نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے میرے دوست حضرات، میرے بہن بھائی جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ماشاءاللہ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو بھی میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں آپ ان پہ عمل کرتے ہوں گے۔ آج ایک ایسی حدیث میں آپ کو سناؤں گا کہ جسے سن کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور جو دل میں محبت حضور کی رکھتے ہیں ان کا تو اور بھی خوش ہو جائے گا۔ اور جو لوگ منافق ہیں، کافر ہیں، یا جو منافق ہیں یوں کہہ لیں، جو کہتے ہیں جی کہ ہم مسلمان ہیں تو اور صرف اگر مطلب ہے تو اپنے کام کا، تو میں انہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنے والدین اور اولاد سے زیادہ عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ یعنی اب میں آپ کو تشریح کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص، خواہ وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ جتنا مرضی نمازی ہے، جو بھی ہے، جب تک کوئی شخص نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جب تک کوئی شخص نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والدین اور اپنی اولاد سے زیادہ اور عزیز تر نہیں سمجھے گا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوگا۔ میں پھر سے بتا دوں، جب تک کوئی شخص نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والدین اور اپنی اولاد سے عزیز تر نہیں سمجھے گا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوگا۔ یعنی کہ مومن ہونے کے لیے دل میں محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں تو شخص مومن نہیں۔ یہ اس حدیث کا جو ہے مفہوم ہے، اس کی یہ تشریح ہے، تو اپنے دلوں میں رسول اللہ کی چاہت پیدا کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو اب یہ تو میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنا دی، اس سے آگے تو کوئی بات رہ نہیں جاتی۔ تو اپنے دلوں سے حضور کی ذات عالیہ پر، ذات اقدس پر، ذات مقدس پر، ذات پرنور پر، ذات نور پر درود و سلام پڑھا کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔